اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔ میرا نام نوشین ہے اور مجھے گھر میں سب نوشی کہہ کر پکارتے ہیں۔ میں اپنے بابا اور ماں کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ ہمارا تعلق غریب گھرانے سے ہے۔ میرا ایک بڑا بھائی بھی ہے جو مجھ سے 7 سال بڑا ہے۔ میرا بھائی بہت محنت کرنے والا اور حساس طبیعت کا مالک تھا۔ ماں باپ کے ساتھ وہ بھی میرا ہر طرح سے خیال رکھتا، مگر ہماری غربت پڑھنے جیسی چوچلے تو کرنے کی اجازت ہمیں دیتی نہ تھی۔ سو میری ضد پر مجھے کچے کمروں اور ٹاٹ والے اسکول میں بھیج کر بمشکل 5 جماعتیں پڑھائیں اور پھر گھر بٹھا لیا، اور میری یہ ضد پوری کرنے میں سراسر بڑے بھائی کا ہاتھ تھا۔ کچھ اسکول کا ماسٹر نیک دل تھا، اس نے بھی میرا کم سے کم خرچہ کروایا تھا، مگر پھر بھی مزید تعلیم حاصل کرنا ممکن نہ تھا اور مجھے بہت اچھی طرح اندازہ تھا، سو میں بھی بخوشی گھر بیٹھ گئی۔ میرے بابا نے 2 شادیاں کی تھیں۔ ان کی دوسری شادی 40 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ بابا کی پہلی بیوی کی وفات شادی کے تھوڑے مہینوں کے بعد ہی ہو گئی تھی، جس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ بابا چائے کے ایک ٹھیکیدار کے پاس مزدور کا کام کرتے تھے۔ ان کی آمدنی اتنی نہیں تھی کہ دوسری شادی کر سکتے۔ اتنی ساری جمع پونجی انہوں نے پہلی شادی پر خرچ کر دی تھی، لیکن 40 سال کی عمر میں انہیں احساس ہوا کہ اب وہ اکیلے نہیں رہ پائیں گے۔ بڑھاپے کے سہارے کے لیے انہیں کسی ساتھی کی ضرورت پڑے گی۔ تب انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی ایک بیوہ سے شادی کر لی، جس کا پہلے شوہر سے 5 سال کا بیٹا بھی تھا۔ اس کا نام کاشف تھا۔ ان ماں بیٹے کا بھی ایک دوسرے کے سوا کوئی نہ تھا۔ انہیں بھی گھر اور سہارے کی تلاش تھی، جو تلاش میرے بابا نے پوری کر دی۔ بابا کی دوسری شادی کے پورے 2 سال بعد میرا جنم ہوا۔ میرا نام وردہ رکھا گیا۔ میں بہت خوبصورت تھی، مگر ابھی میں 10 سال کی ہوئی تھی کہ بابا ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ ایک روز کام کے دوران حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد ہماری زندگی بہت مشکل ہو گئی۔ امی دل کی مریضہ بن کر بستر سے لگ گئی تھی اور گھر چلانے کے لیے میں نے بھی دواؤں کی ایک چھوٹی سی فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا، جو گھر کے قریب ہی واقع تھی۔ کاشف بھائی ابا کے ساتھ ہی کام کرتے تھے، جو انہوں نے بعد میں بھی جاری رکھا۔ یوں ہم غریبوں کی زندگی کا سفر جاری تھا۔ ایک روز میں فیکٹری میں فارغ ہو کر ماں کی دوا لینے میڈیکل اسٹور تک جا رہی تھی کہ ایک بڑی سی سیاہ کار میرے ساتھ چلنے لگی۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو ڈرائیونگ سیٹ پر ایک اچھی شکل و صورت کا بہترین سوٹ میں ملبوس تقریباً 30 سال کا ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ وہ بڑی میٹھی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے گھبرا کر میں نے اپنی نگاہیں نیچے کر لیں اور آگے کی طرف چل پڑی، مگر یہ تو روز کا معمول بن گیا۔ وہ راستے میں آتے جاتے مجھے دیکھتا اور مسکراتا رہتا۔ ایک دن اس نے بات کرنے کی کوشش کی اور پھر بات کرتے ہوئے میرا نام پوچھ لیا، پھر اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ یوں کسی اجنبی کے اظہار محبت پر میں گڑبڑا سی گئی اور پسینے پسینے ہو گئی۔ رات کو بستر پر لیٹے لیٹے میں نے اس کے بارے میں سوچا تو خود پر فخر ہونے لگا کہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کا چشم و چراغ میری محبت میں دیوانہ ہے۔ تب میں نے اس کی محبت کا جواب محبت سے دینے کا فیصلہ کر لیا۔ آنکھیں موند کر اس کے خیالوں میں گم ہو گئی۔ اس طرح ہماری محبت کی کہانی کا آغاز ہو گیا۔ رفتہ رفتہ وہ میرے دل میں اترتا چلا گیا۔ اب یوں ہوتا کہ اسے کبھی آنے میں دیر ہو جاتی تو میں تڑپ کر رہ جاتی۔ میرا من اب اس کے سوا کسی شے میں نہیں لگتا تھا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہ حیثیت میں وہ آسمان ہے اور میں زمین۔ وہ امیر خاندان کا پڑھا لکھا نوجوان، میں صرف 5 جماعتیں پاس اور غریب خاندان کی معمولی سی لڑکی۔ میرا اور اس کا کوئی میل جول نہیں تھا، پر دل کیا کرتا، محبت تو اندھی ہوتی ہے، اونچ نیچ اور ذات پات کہاں دیکھتی ہے۔ اس طرح ہماری محبت کا یہ سلسلہ چل نکلا۔ وہ اکثر اپنی گاڑی میں مجھے گھمانے کے لیے لے جاتا۔ کبھی ہم سیر و تفریح کرتے تو کبھی کسی بڑے ہوٹل میں کھانا کھانے نکل جاتے۔ اس کا نام شہباز تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ فیملی میں اس کی ماں کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اس کا ذاتی کاروبار تھا۔ ایک دن شہباز مجھے اپنی ماں سے ملوانے اپنے گھر لے گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی ماں اپنے بیٹے کی شادی تو کرنا چاہتی ہیں، لیکن بہو کو چننے کے معاملے میں وہ بڑی احتیاط برتتی ہیں۔ شہباز نے مجھے اپنی ماں کے اصولوں کے بارے میں کافی سمجھایا، جو کافی حد تک عجیب و غریب بھی تھے۔ اس نے بتایا کہ
اماں کچھ دیر کے لیے شاید تمہیں اپنے کمرے میں لے جائیں، تم سے کچھ سوالات کریں، تم برا مت ماننا۔ میں تو اماں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ یہ باتیں آج کل کے زمانے میں اچھی نہیں لگتی، مگر کیا کروں، اماں ہے کہ وہ مان کے نہیں دیتی۔ تم سے پہلے بھی ایک لڑکی پر میرا دل آیا تھا، لیکن اماں نے کہا کہ یہ کنواری نہیں، خدا جانے اماں تمہارا کیا حشر کرے گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اس بات کا مطلب میں سمجھ گئی تھی، مگر میں یہ نہ جان پائی کہ اس کی اماں غیر شادی شدہ لڑکیوں سے کنوارے پن کی تصدیق کرتی ہی کیوں ہے؟ کیا انہیں کسی لڑکے کے کردار پہ یقین نہ تھا؟ یہ بات مجھے عجیب سی لگی۔ اگر مجھے اس لڑکے سے محبت نہ ہوتی تو میں اس کڑے امتحان سے کبھی نہ گزرتی، لیکن کہتے ہیں کہ محبت انسان کی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتی ہے اور اس سے ہر وہ کام کروا لیتی ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ شہباز مجھے اپنے گھر لے گیا۔ میں بہت گھبرا رہی تھی کہ کہیں اس کی ماں مجھے بھی ٹھکرا نہ دے، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ مجھے بہت محبت سے ملی۔ انہیں دولت مند ہونے کا ذرا بھی گھمنڈ نہیں تھا، وہ دولت سے زیادہ شرافت اور اچھی سیرت کی قائل تھی۔ شہباز نے ان کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ انہیں اس بات پر تو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں غریب ہوں، وہ کہ پہلی نظر میں مجھے پسند کر لیا تھا۔ کہا بھی تھا کہ بیٹا تم مجھے بہت پسند آئی ہو۔ اب میں اپنے بیٹے کی شادی میں دیر نہیں کروں گی، لیکن اس سے پہلے کہ میں تمہارا ہاتھ مانگنے تمہارے گھر آؤں، مجھے تم سے ایک بات کی تصدیق کرنی ہے۔ ان کی بات سن کر شہباز کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ جی آنٹی، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی۔ مجھے پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ ان کا انداز ہی ایسا تھا کہ میرے پسینے چھوٹ گئے۔ شہباز کے جانے کے بعد انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور مجھے بیڈ پر بیٹھنے کا کہا۔ آنٹی کی نظریں تو ایسی تھیں جیسے کوئی پولیس والا کسی مجرم سے تفتیش شروع کرنے جا رہا ہو۔ میں سمٹ کر بیٹھ گئی اور پھر اگلا لمحہ درد سے بھرپور تھا۔ مجھے تو اس وقت آنٹی کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا جب انہوں نے ایک قدرے موٹا اور لمبا دھاگا میرے سامنے کیا اور دھاگا فضا میں لہراتے ہوئے مجھ سے وہ بات کہی کہ میں نے جس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پھر ان کی جانچ پڑتال کے بعد میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب مطمئن ہو کر انہوں نے مجھے پسند کر لیا۔ آنٹی نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ وہ کل میرے گھر میرا رشتہ لے کر آئیں گی۔ شہباز کے گھر سے رشتہ آیا تو میری والدہ اور بھائی خوشی سے پاگل ہو گئے۔ پھر چند روز بعد میں دلہن بن کر شہباز کے گھر آ گئی، مگر یہاں آتے ہی مجھ پر وہ خوفناک انکشاف ہوا کہ میرے سارے خواب چکنا چور ہو کر رہ گئے۔ شہباز کا اصل روپ میرے سامنے آ گیا۔ شادی کی پہلی ہی رات انہوں نے مجھ پر بھی انکشاف کیا کہ زندگی کی ساری خوشیاں مجھ پر حرام ہو گئیں۔ میری ماں ایک فرسودہ خیالات کی مالک عورت ہے۔ وہ اپنی ماں کا غصہ مجھ پر نکال رہے تھے۔ جانتی ہو میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اس کا نام میرب ہے۔ یہ شادی میں نے تم سے اپنی ماں کی خوشی کے لیے کی ہے، اسے میری محبت مت سمجھنا۔ ان کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہی میں تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے نکال دوں گا اور میرب کو اپنی دلہن بنا کر اس گھر میں لے آؤں گا۔ تم اس گھر میں اس وقت تک رہ سکتی ہو جب تک میری ماں زندہ ہے۔ یہ بات تو شہباز سے پوچھنا ہے بھول ہی گئی تھی کہ ان کی پہلی بیوی پسند کو ان کی ماں جی نے تسلیم کیوں نہ کیا۔ وہ میرب سے بے حد محبت کرتے تھے، اسی سے شادی کرنا چاہتے تھے، پر ان کی ماں کسی صورت بھی ایسی لڑکی کو گھر کی بہو بنانے پر تیار نہ تھی جس کا کردار پاکیزہ نہ ہو۔ اب یہ تو بعد میں جا کر راز کھلا کہ شہباز کی ماں کا اس طریقے کا مطلب کیا تھا۔ بہرحال مجھے اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ شہباز نے میرا انتخاب اس لیے کیا تھا کیونکہ میری جیسی ایک سادہ سی لڑکی ان کی ماں کی پسند تھی۔ دوسرا، ہم غریب تھے، مجھے طلاق دینے یا کسی زیادتی کے کرنے پر ہم غریب ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ ہماری حیثیت ان امیر زادوں کے آگے کچھ بھی نہیں تھی جو ان کے خلاف آواز اٹھاتے۔ انہوں نے مجھے یہ بھی دھمکی دی کہ اگر اس بات کا میرے گھر والوں کو پتہ چلا یا کسی اور کو تو وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ بھلا میں یہ سب کس کو بتاتی؟ اپنی بیمار ماں کو، غریب بھائی کو، یا پھر اسی کی نیک سیرت ماں کو جس کی سانسیں کبھی بھی تھم سکتی تھی؟ میں دنیا کے سامنے شہباز کی بیوی بنی پھرتی، پر اندر ہی اندر میرا دل خون کے آنسو روتا۔ میں اکثر وقت ان کی ماں کے ساتھ گزارتی
حالانکہ انہوں نے میرے کردار پر زیادہ یقین نہیں کیا تھا، مگر میں ان کی خدمت کرتی، ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کا دل بہلاتی، بدلے میں مجھے اپنی محبت اور ڈھیر ساری دعائیں دیتی اور اکثر کہتی کہ ان سے ضرور ایسی کوئی نیکی ہوئی ہے جس کا صلہ خدا نے انہیں میرے روپ میں دیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میں ان کے اس امتحان کی وجہ سے کس اذیت میں مبتلا تھی۔ شہباز اپنی ماں کے سامنے مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے، میرے لیے طرح طرح کے تحفے لاتے، لیکن اکثر کسی نہ کسی پارک میں چھوڑ کر خود میرب کے پاس چلے جاتے۔ تنہائی میں وہ میری طرف ایک حالت سے دیکھتے، بیوی ہونے کے باوجود انہوں نے مجھے کبھی نہیں چھوا۔ وہ بیڈ پر سوتے اور مجھے نیچے کارپیٹ پر سونا پڑتا۔ انہوں نے مجھ سے پیار کا ڈرامہ کیا تھا، لیکن میں نے تو ان سے محبت کی تھی۔ مجھے ان کے اس رویے پر تکلیف ہوتی۔ دن اسی اذیت میں گزرتے رہے۔ میری شادی کو سال بھر ہو گیا۔ شہباز کی ماں کو ہمارے بچے کی فکر ہونے لگی۔ وہ ہر بار شہباز اور مجھ سے بچے کے بارے میں سوال کرتی اور وہ ہمیشہ جھوٹ بول کر ٹالتے رہتے۔ امی، ہم نے سب سے اچھے ڈاکٹرز کو دکھایا ہے، دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ وہ اوپر والے کے فیصلے ہیں، جب وہ مہربان ہو تو بچہ تو تبھی ہوگا۔ میری شادی کے چند سال بعد مجھ پر ایک اور قیامت ٹوٹی جب پتہ چلا کہ میرا بھائی پولیس کے ہاتھوں مارا گیا۔ ماں تو میری شادی کے کچھ عرصے بعد ہی چل بسی تھی۔ ماں بھائی یہ کہہ کر لاہور چلے گئے تھے کہ انہیں کہیں کام مل گیا ہے، پر انہیں غلط بیانی سے بلایا گیا تھا۔ انہیں کسی ایسی فیکٹری میں کام نہیں ملا تھا، بلکہ ڈاکہ اور چوری کرنے والے ایک خطرناک گروہ میں شامل ہو گئے تھے۔ تب ہی وہ اس برے دھندے میں لگ گئے تھے۔ ایک دن پولیس نے ان کو ڈاکہ کرتے ہی گھیر لیا، جس میں بھائی پولیس کی اندھی گولی کا نشانہ بن گئے، جبکہ گروہ کے باقی لڑکے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس صورتحال میں آخری سہارا بس شہباز کی ماں رہ گئی ہے۔ مجھے دن رات کی لمبی دعائیں کرنی ہیں اور ہر صورت انہیں خوش رکھنے میں لگی رہتی، مگر میری یہ تمام کوششیں اس وقت رائے گاں چلی گئیں جب وہ ایک رات خاموشی سے یہ دنیا چھوڑ گئیں۔ انہیں نیند کی حالت میں ہی ہلاکوٹ ہوا۔ میری شادی کو ابھی بمشکل 5 سال ہی ہوئے تھے کہ میرا آخری سہارا بھی چلا گیا۔ یہ سوچ کر مجھے بول اٹھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ماہ کا سویم ہوتے ہی شہباز میرب سے شادی کر کے اسے گھر لے آئے۔ میں نے اس کو تب پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ معمولی سی لڑکی تھی، سانولے رنگ کی، تقریباً 32 سال کی ایک پختہ عورت لگ رہی تھی۔ اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی جس کی وجہ سے شہباز اس کے لیے دیوانے تھے۔ ان دونوں کو اپنے سامنے دیکھ کر میرے جسم سے تو جان ہی نکل گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے نہ آنے کے لیے میں نے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگی تھی، پر آج وہی گھڑی آ گئی میرے سر پر۔ شہباز مجھے طلاق دینے کے ارادے سے میرے قریب آئے تو میں ان کے پیروں میں گر گئی۔ خدا کے واسطے مجھے طلاق مت دو، مجھے گھر سے مت نکالیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، مجھ پر رحم کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ رو رو کر ہچکیاں بن گئیں۔ مجھے اپنی نوکرانی بنانے میں اپنے اور آپ کے رشتے کو بھول جاؤں گی، بس یہ یاد ہوگا کہ میں اس گھر کی نوکرانی ہوں۔ پہلے بھی آپ نے جیسا کیا ویسا نہیں کرو گے، آگے بھی آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ جب شہباز کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو میں نے ان کے پیروں پر اپنا سر رکھ دیا، ساتھ ہی ساتھ دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ ان دونوں کا دل میرے لیے نرم ہو جائے، ان کے دل میں میرے لیے رحم آ جائے، اور خدا نے میری دعا قبول کر لی۔ شہباز اس بات پر راضی ہو گئے۔ بیوی کی مرضی پوچھنے کے لیے اس کی طرف دیکھا تو اس نے بھی اقرار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اسے چھوڑ دو، ہم اسے اپنی خادمہ بنا کر رکھیں گے۔ میں نے دل میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اگلے روز
وہ دونوں ہنی مون پر سوئٹزرلینڈ چلے گئے۔ 1 مہینے کے بعد ان کی واپسی ہوئی اور دھیرے دھیرے سے میرا گھر کے نوکروں کو نکالتی چلی گئی۔ یہ سارے پرانے اور وفادار نوکر تھے جن سے شہباز کی ماں بہت محبت کرتی تھی، یہاں تک کہ اس ماسی کو بھی نکال دیا تھا۔ شہباز سے کہا کہ نوشین اب اس گھر کو سنبھال لے گی۔ شہباز اسے اف تک نہیں کہتے تھے، اسے دیوانوں کی طرح چاہتے تھے۔ میرب نے پوری طرح مجھے گھر کی نوکرانی بنا دیا، ہر کام ہی میں کرتی تھی۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے جو کہا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ سنو، تم تو جانتی ہو شہباز کی ماں نے مجھے کیوں قبول نہیں کیا تھا۔ میں نے لا علمی کا اظہار کیا تو کہنے لگی میں ایک دفعہ رہ چکی ہوں اور ظاہر ہے کہ میں کنواری بھی۔ شہباز کی ماں کو ہمیشہ سے کنواری لڑکی کی تلاش تھی، نہ جانے کیسے خبتی بڑھیا تھی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں تمہیں یہ بتا رہی تھی کہ شاہی مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس وقت سے جب سے وہ تمہیں محبت کے جال میں پھنسا رہے تھے۔ مگر تم تو جانتی ہو طوائف کا دل کبھی ایک مرد سے نہیں بھرتا۔ شاہی کے کام پر جاتے ہی میرا دل بہلانے کے لیے لوگ آیا کریں گے۔ اس بات کا علم شاہی کو نہیں ہونا چاہیے، ورنہ نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں اس کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ اسے شہباز جیسا وفادار، محبت کرنے والا، دولت مند شوہر ملا تھا جس نے کبھی بھی اپنی بیوی کے علاوہ کسی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میرب کو تو شکر کرنا چاہیے تھا کہ شہباز نے اسے گندگی سے نکالا، مگر گندگی کا کیڑا گندگی کو ہی پسند کرتا ہے۔ مجھے سمجھ آنے لگا کہ اس نے گھر کے نوکروں کو کیوں نکالا تھا، محض اس لیے کہ وہ میرب کے پاس طرح طرح کے مردوں کو آتا دیکھتے تو اس بات کی خبر شہباز کو کر دیتے۔ میرا کیا تھا، میرے دیکھنے نہ دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شہباز کا دل اب بھی اس میں اٹکا ہوا تھا۔ خیر اسی طرح دن گزر رہے تھے۔ وہ بدھ کا دن تھا۔ شہباز کو آفس گئے ہوئے 3-4 گھنٹے ہو گئے تھے اور میرا اپنے بیڈ روم میں ایک آدمی کے ہمراہ دل بہلا رہی تھی اور میں ہمیشہ کی طرح باہر ان کی رکھوالی کا کام کر رہی تھی۔ دوسرے کاموں کی طرح کے ساتھ یہ کام بھی میرے ذمے ہوتا تھا۔ میرب کے پاس 2 موبائل تھے۔ جب بھی وہ اس کام میں مصروف ہوتی، ایک مجھے دے دیتی تاکہ اگر کوئی گڑبڑ ہو یا شہباز اچانک آ جائے تو مین گیٹ پر ان کی گاڑی کا ہارن سنتے ہی فوراً اسے فون پر آگاہ کر دوں اور وہ سب سنبھال لے۔ میرب کو کمرے میں گئے ہوئے ابھی 1 ہی گھنٹہ ہوا تھا کہ شور کی آواز سن کر میں اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ گولی کی آواز شہباز اور میرب کے بیڈ روم سے آئی تھی۔ وہاں سے چیخنے چلانے اور شور کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ میں اس طرف بھاگی اور ابھی کمرے کے قریب پہنچی تھی کہ جھٹکے سے دروازہ کھلا اور وہی مرد جو میرب کے ساتھ کمرے میں تھا وہ کمرے سے نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے تھے جو وہ پہن نہیں سکا۔ وہ باہر کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ میں باہر کا منظر تو دیکھ گئی تھی لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میں سکتے میں رہ گئی۔ میرب بھی بیڈ پر قابل اعتراض حالت میں بیٹھی تھی اور خوف سے اس کا وجود لرز رہا تھا۔ اس کے سامنے شہباز کھڑے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ غصے سے اسی کو گھور رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس بے وفا عورت کی جان لے لیتے میں نے انہیں روک لیا۔ شہباز غصے میں چلا رہے تھے، کمینی عورت، میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ بدذات، تو نے میرے گھر کو طوائف خانہ بنا دیا۔ تو گندی نالی کا وہ کیڑا ہے جو صاف ستھری جگہ میں نہیں رہ پاتا۔ تو نے سوچا بھی کیسے کہ مجھے تیری عیاشیوں کا پتہ نہیں چلے گا؟ مجھے تو اسی وقت پتہ چل چکا تھا جب تو ایک ایک کر کے سب نوکروں کو نکالتی گئی۔ اپنی عیاشیوں کے لیے تو نے یہ بھی نہ سوچا کہ اتنے بڑے گھر کا حصہ بننے کے بعد بنا نظر میں آئے یہ کام کیسے کرے گی؟ پہلی بار ان کی زبان پر میرا نام آیا۔ ٹھیک کہتی تھی میری ماں، اس کا دھاگا غلط صحیح مگر اس کی نظر خراب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے صحیح کہا تھا کہ یہ عورت کبھی ایک مرد کے ساتھ خوش نہیں رہ سکے گی۔ میں نے ہی اپنی ماں کی بات نہیں مانی اور آج تجھ جیسی ذلیل عورت کے ہاتھوں میں اپنا دل برباد کر بیٹھا ہوں۔ تو بدلے میں مجھے دھوکہ دیتی رہی، میں اپنی ماں سے جھوٹ بولتا رہا اور تمہاری وجہ سے میں اس بے وفا اور کردار بیوی پر ظلم کرتا رہا۔
اور اب تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ اس کی منتوں کے بدلے میں شہباز نے اس سے کہا اور پھر اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ پھر وہ میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ انہیں احساس ہو گیا تھا۔ بعد میں نے اپنی تمام پرانے نوکروں کو پھر سے رکھ لیا۔ 1.5 سال کے بعد خدا نے ہمیں بیٹے اور بیٹی سے نوازا۔ شہباز مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اب میں بہت خوش ہوں۔ یہ سچ ہے کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ ان کی دعاؤں کی قبولیت اپنے وقت مقررہ پر ہوتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس ذات کا کام ہر کام میں بہتری ہے۔ اگر وہ اس عورت کو ماں کے کہنے پر چھوڑ دیتے تو ایک خلش ان کے دل میں ہمیشہ رہنی تھی، اور وہ مجھے بھی شاید اتنا پیار اور عزت نہ دے پاتے۔ بس سمجھوتا ہی نبھاتے ساری زندگی۔